اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. ارشاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرا حسین جو ہے وہ کشتی نجات ہے اور ہدایت کا چراغ ہے. دوستو عزیزو، اس کائنات میں ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے. لوگ آج کل تو ایسی دکانیں کھول کے رکھے ہوئے ہیں کہ جنت میں کون سا درخت چاہیے تم کو، کون سا میوہ چاہیے تم کو، وہ تم کو یہیں سے جناب دے دیں گے. اور اسلام کے فرقے ہیں، وہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ذرا ذرا سے میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کے، قتل کروا کے، بلاسٹ کروا کے کہتے ہیں جنت پہنچوا دیتے ہیں. جبکہ جنت کا سردار کون ہے نہیں جانتے، یا اس کو نہیں مانتے یا نہیں ماننا چاہتے. اور جنت میں جانے کا شوق بھی بڑا زبردست ہے، اور اسی شوق کے چکر میں کتنے نوجوان گمراہ ہو کر اپنی جان کو گنوا بیٹھے. دوستو عزیزو، رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک بات یہ سمجھ لو کہ حسین کشتی نجات ہیں اور ہدایت کا چراغ ہیں. ان کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور کبھی بھٹکیں گے نہیں، اور کبھی ڈوبیں گے نہیں، چونکہ یہ روشنی آپ کو دیں گے پلس یہ ہدایت کا چراغ ہیں. کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں 6 محرم کو امام حسین نے ایک لیٹر لکھا تھا جو کوڈ ورڈ کی شکل میں ہے. محمد حنفیہ جو ان کے بھائی ہیں، جو مدینے میں رہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی ہاشم کے قبیلے کے کچھ افراد، مثال کے کچھ ضعیف تھے، کچھ بیمار تھے، اس ٹائپ کے افراد تھے کہ کچھ وجوہات کی بنیاد کے اوپر ان کو روکا گیا یا وہ رک گئے. تو ایک امام حسین نے ایک لیٹر کوڈ ورڈ کا دیا ہے، اور وہ کوڈ ورڈ امام حسین جانتے ہیں یا وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ لیٹر امام دیا ہے. مگر ہاں، ظاہری طور کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا پیغام جو بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس وقت ہے کہ جہاں پر تفصیلی گفتگو نہیں کی جاتی، نہیں کی جا سکتی. امام حسین نے ایک بہت سریع السیر جس کو کہتے ہیں، اسپیڈ پوسٹ جو ہمارے آج کی طرح سے کہتے ہیں، اس زمانے کا جو اسپیڈ پہنچانے والا تھا، اس کے ذریعے سے پیغام اپنا آخری مرتبہ، آخری میسج دلوایا اور بھجوایا، جس میں امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 6 محرم کو ہوا ہے. من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی من قبلہ من بنی ہاشم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیٹر، یہ خط مجھ حسین ابن علی کی طرف سے محمد بن علی کے لیے، یعنی محمد حنفیہ کے لیے ہے. ومن قبلہ من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے جو قبیلے والے ہیں ان کے لیے ہے. اما بعد فکان الدنیا لم تکن وکان الآخرت لم تزل والسلام. امام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے
کبھی رہنے والی نہیں ہے، کبھی آپ کی نہیں ہوگی، اور کسی کی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ کی ہماری کیا ہوگی۔ وکان الآخرہ لم تسبق، کبھی آخرت اچھے لوگوں سے نہیں چھینی جا سکتی۔ اچھے لوگوں کے لیے آخرت ہے، والآخرت خیر و ابقیٰ۔ اس سے کہ ارشاد بھی ہے کہ آخرت کا حصہ جو ہے وہ متقین جنت کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یا مثال کے طور پر بہت سے مقامات کے اوپر دوسرے اعتبار سے بھی آیا ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مکمل طریقے سے پروٹوکول جو ایک ہونا چاہیے جنگ کا، ایک عظیم ترین شخصیت کا، وہ سب پروٹوکول امام حسین نے انجام دیا تھا۔ مثلاً اپنا ریپرزنٹیٹیو اس طرف بھیجنا جس طرف سے لیٹر آ رہا تھا، اور جناب مسلم بن عقیل کی حفاظت کے لیے بھی سائٹ سے کچھ لوگ تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، کہ جو بیک اپ دے رہے تھے جناب مسلم بن عقیل کو، یعنی یہ ہمیں اور آپ کو درس دیا جا رہا ہے اس زمانے میں جو آج سے 1400 سال پرانا ہے، کہ اگر آپ موقع آیا ایسا تو آپ اپنے افراد کو ایسے خالی ہاتھ یا اکیلے نہ چھوڑیں، بلکہ ان کو بیک اپ بھی دیں۔ بیک اپ دیا تھا، وہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں اور کسی جنہ والا کروں گا۔ اسی طریقے سے مدینے والوں کو بھی ایک مرتبہ لیٹر لکھ کر اطلاع دے دی کہ دیکھیں ایسا ایسا کچھ ہوا ہے، اور وہ جو تھا وہ کوڈ ورڈ سمجھ گئے کہ یہ دنیا والوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، اور یہاں سے دنیا سے وہ رخصت ہو رہے ہیں، اس طرف کے لیے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، فنا ہونے والی شے کا نام نہیں ہے۔ تو دوستو عزیزو، کربلا کے میدان میں بہت چیزوں کا آپ کے پاس آئیڈیل آنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس اعتبار سے یہ جنگ کی ہے، اور کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، اور اس کے اندر میں کیا کیا درس مل سکتے ہیں۔ اس بحرانی حالت میں پورے پروٹوکول کو انجام دینا، لیٹر بھیجنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کا عمل انجام دینا یہ آسان کام نہیں تھا۔ اور ایک مرتبہ اس شہادت کے سلسلے سے تو سب خبر ہی تھی، وعدہ طفلی کو ادا کر رہے تھے، مگر ہاں دوستو ایک شرط تھی، وہ شرط یہ تھی اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ امام حسین نے ایک شرط رکھ دی تھی اپنی شہادت کی، کہ میں شہادت دوں گا، کعبے کی عظمت کو بچا لوں گا، قرآن کی رفعت کو بچا لوں گا، اور اسلام کی فنا ہونے سے اور ایک ختم ہونے سے اس کو بچا لوں گا، مگر ہاں اس کے صلے میں اپنی جان بھی دوں گا، مگر ہاں مجھے کچھ چاہیے اللہ سے۔ وہ کیا چاہیے جانتے ہیں کیا؟ آخری موقع کے اوپر امام حسین کی زبان چل لی، جس میں وہ کہہ رہے تھے پروردگار عالم، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا، اوفی بعہدی، اوفی بعہدکم، اوفی بعہدی، اوفی بعہدکم، میں نے اپنا کیا ہوا وعدہ اے اللہ پورا کیا، تو بھی اپنے وعدے کو پورا کر دے۔ جانتے کیا وعدہ تھا؟ شفاعت کل شیعان جہان، پروردگار عالم سے۔ اور ایک مرتبہ اس خنجر میں بھی ہمیں، خنجر کے زیر خنجر بھی ہمیں اور آپ کو یاد رکھا ہے۔ تو اب ایک مرتبہ جتنی کائنات میں شیعہ ہیں، امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ان سب کا فریضہ ہے کہ حسینیت کو زندہ رکھے اور حسینیت کو آگے بڑھائیں۔ اس کا اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس مسئلے کو لے کر آگے بڑھتے رہیے گا۔ آپ بھی ایک حصہ بنیں، 1400 سال بعد ہی صحیح، محشر کے میدان میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وارد محشر ہوں گے، اس اعتبار سے کہ وہ بھی کربلا کا کوئی نہ کوئی حصہ ہیں۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 61 ہجری میں پیدا نہیں ہوئے یا وہاں موجود نہیں تھی، مگر ہاں آج بھی جنگ جاری ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی دوستو، دشمنان مستقل طور کے اوپر اپنے کارنامے کو انجام دے رہے ہیں، کوشش جاری رکھی۔ جیسے خود داعش کا یہ حملہ نہ تیل کے لیے تھا، نہ پیسے کے لیے تھا، نہ زمین کے لیے تھا، یہ صرف اور صرف آل محمد کے تمام نشانیوں کو اور تمام یادگار کو مٹانے کے لیے تھا، مگر پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔